قالین صنعت کو موجودہ بحرانی صورتحال سے باہر نکالنے اور اسے ایک نئی جلا بخشنے کے لیے دستکاری شعبے سے وابستہ چند پڑھے لکھے نوجوان سامنے آئے ہیں جو کہ قالین بافی کے احیاء کی خاطر اس میں جدت لاتے ہوئے کیلیگرافی اور دیگر ڈیزائنز متعارف کرا رہے ہیں۔ کشمیر کی قدیم دستکاریوں میں قالین بافی ایک اہم صنعت کے طور تصور کی جاتی رہی ہے اور ایک وقت میں قالین بافی یہاں کی اقتصادیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس صنعت سے نہ صرف ہزاروں دستکار بلکہ وابستہ دیگر افراد بھی اپنی روزی روٹی بہتر طور کماتے تھے، لیکن چند دہائیوں سے بین الاقوامی بازار کا رجحان تبدیل ہونے اور متعلقہ محکمے کی عدم توجہی نے کشمیر کی قالین صنعت کو زوال پذیر کر دیا۔ شہنواز احمد صوفی نے روایتی ڈیزائن سے ہٹ کر قالین میں کیلیگرافی اور دیگر دلکش اور پرکشش ڈیزائنز متعارف کیے ہیں تاکہ قالین صنعت کو نہ صرف پھر سے زندہ کیا جا سکے بلکہ بین الاقوامی بازار میں اس کے وقار کو بھی بحال کیا جائے۔ میں نے فائن آرٹس کمپلیٹ کیا، میں نے سوچا کہ ہمارے جو یہ روایتی کارپیٹ اس کو تھوڑا سا چینج کریں گے۔ پھر میرے جو کرافٹ پینٹنگ جو ہم کنواس پہ بناتے تھے، میں نے تھوڑا سا یہاں کی جو کلچرل پینٹنگس ہے ہماری، جو ہمارا اولڈ مونومنٹس ہے، تو پھر میں نے کچھ کرافٹ پینٹنگس بنائی، تو پھر میں نے وہ اپلائی کی اس میں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوگا اور میں نے کچھ کسٹمرس کو بھی دکھایا تو اس کا ریسپانس مجھے بہت اچھا آیا۔ جو روم کا جو ڈیکوریشن سسٹم ہے اس کے اور لوگ جا رہے ہیں۔ اب کرافٹ پینٹنگس یا کیلیگرافی دیوار پہ سجانے کے لیے وہ لگاتے ہیں، اس لائن میں جو کارپیٹس کو ہم کرافٹ پینٹنگ میں کنورٹ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ کیلیگرافی اور دیگر الگ الگ ڈیزائنز سے بنائے جا رہے اس طرح کے قالین کمروں میں سجاوٹ کے اعتبار سے کافی پسند کیے جا رہے ہیں۔ دیواروں پر لگنے والے قالین کے بعض اس طرح کے ڈیزائنز ملکی اور بیرونی خریداروں کو بھی راغب کر رہے ہیں۔ کشمیری قالین کو ایک نئے رنگ و روپ میں بین الاقوامی مارکیٹ میں متعارف کرانے کے لیے اماد احمد بھی مصروف عمل ہے۔ اماد نے اٹلی میں لگژری برانڈ مینجمنٹ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ بین الاقوامی بازار کی نہج کو بانٹتے ہوئے اماد کہتے ہیں کہ نئے ڈیزائن متعارف کرنے سے ہی کشمیری قالین کی مانگ بیرون ممالک میں بڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک آئیڈیا جو ہے یہ ہمیں ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر سے لے جانے کی کوشش کرے گا اور یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں ایک نام دے گا، ایک پوزیشن دے گا، ایک آئیڈینٹی دے گا۔ اٹلی گیا، ملان گیا تو وہاں پر میں نے لگژری برانڈ مینجمنٹ بھی پڑھا اور وہاں پر میں نے تھوڑا بزنس بھی کیا، اینڈ وہاں سے مجھے آئیڈیا آیا کہ جو ایک برانڈ ہوتا ہے، ایک لگژری برانڈ ہوتا ہے، تو وہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے اس کو ہم کشمیر کانٹیکس میں بنا سکتے ہیں۔ تو وہ آئیڈیا لے کے پھر میں واپس آیا۔ شہنواز بھائی نے آفر کیا، وہ مجھے کوئی اور آفر نہیں کر پایا۔ ان کا ایک پیشن ہے اس کارپیٹ ویونگ کو لے کر، اس پیشن کو میں نے ریکگنائز کیا اور وہ پیشن میرے پیشن کے ساتھ مل گیا، تو ہمارا ایک کامن ویژن بن گیا۔ تو اس ویژن کو لے کر ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جانے کی کوشش کریں گے۔ یورپی اور خلیج ممالک میں کشمیری قالین ایکسپورٹ کرنے سے نہ صرف ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ وابستہ افراد کو بھی روزگار حاصل ہوتا ہے۔ KCCI کے صدر شیخ عاشق اس طرح کی پہل کو مثبت اور حوصلہ افزا قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے نوجوانوں کی مدد کے لیے متعلقہ محکمے کو بھی آگے آنا ہوگا۔ میں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک پروڈکشن میں جو ہماری مشکلات آتے ہیں، دوسرا ہمارے جو مارکیٹنگ اینڈ ڈیزائننگ میں، اور تیسرا جو انٹرنیشنل ہم سیٹ اپ ہے اس میں ہم کیسے اپنے آپ کو فٹ کریں۔ وی نیڈ ٹو میک اٹ اے کارپیٹ ولیج، آئیڈینٹیفائی سرٹن لینڈ جہاں مینوفیکچر اور ایکسپورٹر کو بلا کے انوائٹ کر کے وہاں پروڈکشن سٹارٹ کی جائے۔ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تحت ایک ایکسپورٹ سینٹر کھلایا جائے۔ تو میرے خیال سے یہ چیزیں تب ہو سکتی ہے جب گورنمنٹ کا بھی سپورٹ ہو۔ اب تو دن بدن جو اس کے وابستہ ہے اس کرافٹ کے ساتھ، وہ دن بدن اب نہیں کرتے ہیں۔ جو البتہ اگر وہ اس طریقے سے جو اسکول کالج میں کوئی اسکول نے مجھے کہا کہ نہیں ہم یہ سٹیپ اٹھائیں گے، اگر اس طریقے سے ماڈرن روم ہم بنائیں گے یا ڈیمانسٹریشن رومز، تو وہ اپنے جو اسٹوڈنٹ کو کلاس وہ ان کو اس میں سکھا سکتے۔ گورنمنٹ کو ضروری اس میں مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس میں گورنمنٹ مدد نہیں کرے گی تو یہ تبھی یہ انٹرنیشنل لیول پر اس میں جو ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے گی، تو تعاون دے تاکہ یہ صنعت ختم نہ ہو۔ قالین بافی کی احیاء کی خاطر اس طرح کی جدت پسندی خوش آئند بات تو ہے، تاہم سرکاری سطح پر بھی اس قدیم صنعت کو بچانے کے لیے عملی طور کام کرنے کی از حد ضرورت ہے۔ ETV بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خصوصی رپورٹ۔